واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ خوبصورت ایمانی ایقانی روحانی اور وجدانی پروگرام نواسہ مصطفیٰ جگر گوشائے شیر خدا نور عین زہرا برادر حسن مجتبیٰ کشتائے خنجر تسلیم و رضا راکب دوش حبیب کبریا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ صوفی محمد شریف نعیمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اور آج کی اس بزم کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد ارشد محمود نعیمی قادری کی دامت برکات ملالیہ آپ ناروال فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو 15-20 منٹ بعد پھر یہ والا یہ ریکارڈنگ کا بٹن اور اس پروگرام کی روحانی سرپرستی مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان عاشق رسول حضرت پیر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور غازی تحریک نظام مصطفیٰ مجاہد ختم نبوت پیر طریقت حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ مجھے قبلہ برادر مکرم پیکر محبت جناب محمد افضل بٹ صاحب اللہ تعالی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے اس پروگرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نعیمی برادران اس محفل پاک کا اہتمام فرما رہے ہیں، تو آپ نے بھی مختصر حاضری دینی ہے۔ قبلہ بٹ صاحب کے جو پروگرام ہے یا ان کے جو آوان و انصار ہیں، ان کے جو محبت فرمانے والے ہیں، بڑے بامقصد پروگرام ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور پھر یہ بھی امید غالب ہوتی ہے کہ جہاں بٹ صاحب کی زیارت ہوگی وہاں قبلہ تبسم صاحب کی بھی زیارت ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دیا۔ نجران کے عیسائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور خدا تین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے پیارے انداز میں بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی توحید کی طرف بلایا، توحید کا پیغام حضور نے ان کو سنایا، اور آقا نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے دلائل و براہین کے ساتھ ان کو بڑے پیارے انداز میں توحید کی دعوت دی، مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے ساتھ گفت و شنید نہیں کرنی، اب ان کے ساتھ علمی گفتگو نہیں فرمانی۔ فقل، اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ آؤ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہارے نفسوں کو بھی بلاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کسی ایک بات پر فریقین کے اندر جس پر اختلاف ہو، وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، جو سچا ہے وہ بچ جائے۔ فرمایا فَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اب مباہلہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت پہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانہ پر تشریف لائے، حضور سیدہ کائنات کے گھر میں تشریف لائے۔ کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ عبداللہ کی پوتی آمینہ کے پور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی آمینہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ اور کون سیدہ فاطمہ؟ وہ جس کا ایک سجدہ بن گیا ضامن خطا کارا، وہ
جس کی جنبش لب شاف جرم خطا کارا. کون؟ فاطمہ. میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضور تاجدار کائنات سیدات النساء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے. فرمایا بیٹی علی کدھر ہے؟ حسن کدھر ہے؟ اور جناب حسین کدھر ہے؟ عرض کی ابا جان کیا بات ہے؟ عرض کی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنا، ان کے ساتھ میدان مباہلہ کے اندر جانا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس گروہ کو لے کر جناب سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ کائنات جناب امام حسن مجتبی اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس قافلے کو لے کر جب میدان مباہلہ کے اندر آئے، عیسائیوں کے راہب کی جب پہلی نظر پڑی، میں کہتا ہوں وہ کیسے بدبخت ہے وہ لوگ جن کو امام عالی مقام میدان کربلا کے اندر فرما رہے ہیں کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا نانا کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا بابا کون ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری ماں سیدہ نساء العالمین ہے؟ مگر وہ بدبخت کہنے لگے ہم سب کچھ جانتے ہیں. اس وقت یہ موضوع زیر بات نہیں. ان بدبختوں سے تو بہتر وہ لوگ تھے جو میدان مباہلہ کے اندر آئے، پہلی نظر پڑی جناب مولا کائنات کے چہرے پر، جناب حسن مجتبی کے چہرے پر، جناب امام علی مقام کے چہرے پر وہ راہب پکار اٹھا. اس نے کہا عیسائیوں یہاں سے بھاگ نکلو، میں ایسے مقدس نفوس دیکھ رہا ہوں، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ تمہارے حق میں بد دعا کر دے قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں زندہ نہ رہے. جہاں سے بھاگ چلو، ان لوگوں کے ساتھ مباہلہ مت کرنا. یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں. اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ، خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے. مباہلہ کرنے سے عیسائی باز آ گئے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے میدان مباہلہ میں تشریف لائے تو کس شان سے میرے آقا تشریف لائے. حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو ساتھ ساتھ لے کر حضور چل رہے ہیں. اور میرے کریم آقا کے پیچھے پیچھے آپ کی پیاری لخت جگر سیدہ نساء العالمین ہے. ان کے پیچھے جناب سیدنا علی مرتضی شیر خدا ہے. ہم نے عالم تخیلات میں عرض کی باری تعالیٰ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اٹھا رکھا ہے. انگلی ہے جناب امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں، آپ کے پیچھے جناب سیدہ کائنات ہے، ان کے پیچھے علی مرتضی ہے. اگر ایسے ہو جاتا کہ آقا کے پیچھے جناب سیدنا علی مرتضی ہوتے، ان کے پیچھے سیدہ کائنات ہوتی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ لوگوں ہم چاہتے یہ ہیں کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کا قدم پڑے اس قدم کے نشان پر سیدہ فاطمہ کا قدم پڑے. جہاں
ان کے قدم کے نشان پر علی مرتضیٰ کا قدم پڑے. ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ کے قدم کے نشان پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے. یہ وہ نفوس قدسیہ. ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ کے قدم کے نشان پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے، جن کے بارے میں خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ رب العزت کا فقط یہ ارادہ ہے اے اہل بیت نبوت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. حاضرین گرامی، ایک عربی شاعر بیان کرتا، اس نے کہا کہ سارے کہتے ہیں کہ لیلا میری ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ لیلا کہے یہ میرا ہے. اس نے کہا کہ اپنی پاکیزگی تو سارے بیان کرتے ہیں، اپنی عظمت کی بات تو سارے کرتے ہیں، اپنی طہارت کی بات تو سارے کرتے ہیں. مزہ تب ہے جب وہ کہے کہ میں نے پاک کر دیا ہے. حسن و حسین اور سیدہ کائنات جناب علی مرتضیٰ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نہیں کہا، اپنی طہارت کی بات نہیں کی، خدا کہتا ہے ان کو میں نے پاک کر دیا ہے. اور آج لوگ ایسے ایسے بدقسمت لوگ، تیرا بخت لوگ آج یہاں پر موجود ہیں جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطی، حکومت کا لالچی اور نہ جانے کیا کیا ان کی شان میں زبانیں تام دراز کرتے ہیں. وہ بدبخت یہاں تک کہنے سے باز نہیں آتے کہ امام عالی مقام تو کرسی کے لیے گئے، امام عالی مقام تو حکومت کے لیے گئے، امام عالی مقام تو دنیا کی ہوس لے کر گئے، امام عالی مقام تو حکم جاہ کے لیے گئے، امام عالی مقام تو دنیا کمانا چاہتے تھے. میں نے کہا رے بدبخت، ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے. ولی تب ولی بنتا ہے جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. میرا حسین تو وہ ہے جس کے قدموں کی دھول سے ہزاروں ولی پیدا ہوتے ہیں. اور امام عالی مقام کی بات کرتے ہو، قرآن پاک کہتا ہے ذالک جزاء من تزکا، یہ جنت اس کی جزا ہے جس نے تزکیہ باطن کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا. قرآن کہتا ہے ذالک جزاء من تزکا، یہ جنت اس کی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تزکیہ باطن کر لیا. تو جو تزکیہ نفس کرے، جو اپنے باطن کو پاک کرے تو وہ جنتی ہے. جو جنت والوں کے بھی امام ہیں ان کی پاکیزگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. تو ذالک جزاء من تزکا، جو اپنا باطن پاک کرے جنت اس کی جزا ہے. جو جنت والوں کے بھی امام ہے ان کی پاکیزگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو یہ وہ پاک نفوس ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو خود اللہ رب العزت نے پاک کر دیا. اور حضور کے کسی عاشق نے، حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنے والے عاشق صادق نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ یہ وہ پاک نفوس ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. توجہ ہے، اگر زیادہ طبیعت پر بوجھ نہ سمجھے تو ذرا میری بات کا جواب دیجئے گا. بہت بڑی بات شاعر نے کہی کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. کن کی پاکی کا؟
حضور کے اہل بیت، بولے کن کی پاکی؟ حضور